اور ظاہر بات ہے جماعت اسلامی کا عام آدمی جو ہے اس کا ذہن تو پھر یہ بن جاتا تھا کہ جب ہمارے پاس مولانا مودودی کی تفہیم القرآن موجود ہے تو اور کسی شے کی ضرورت کیا ہے؟ سارا فکر تو یہی ہے، ساری سوچ یہی ہے، دین کا اصل تو فہم حاصل ہی یہاں ہوا ہے، تو کسی اور طرف قطعاً کوئی التفات ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور میں یہ نہیں کہتا کہ میں کبھی بھی اس کیفیت میں مبتلا نہیں رہا، میں بھی مبتلا رہا ہوں اس میں، جس کا ایک مظہر میں نے لکھا بھی ہے اپنی تحریروں میں کہ اسی لاہور شہر میں میں رہتا تھا، میڈیکل کالج میں زیر تعلیم تھا۔ میڈیکل کالج آپ کو معلوم ہے یہاں نیلا گنبد کے ساتھ ہی ہے، درمیان میں صرف چوک ہے اور ادھر وہ مسجد ہے نیلا گنبد کی، اور وہاں مفتی محمد حسن صاحب ایک بہت بڑی شخصیت، مولانا تھانوی کے خلیفہ، ان کے خلفاء میں بہت اہم مقام کے حاصل اور عالم اور بہت بڑے جو ہیں صوفی، لیکن میں نے ان کی کبھی شکل تک نہیں دیکھی، کبھی ضرورت کا احساس ہی نہیں ہوا۔ ذرا سے فاصلے پر ادھر جو ہے مولانا احمد علی تھے لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ کہ کبھی دیکھا ہی نہیں انہیں۔ تھوڑے سے فاصلے پر ادھر یہ موہنی روڈ کے علاقے میں یہ مولانا داؤد غزنوی موجود تھے اسی زمانے میں، کبھی ملاقات تک نہیں ہوئی۔ ہم تو اتنے مگن تھے اپنے اس پورے، اپنی تحریک، اپنا فکر، اپنی سوچ، اپنا جذبہ، اپنی امنگ، جو بھی جماعت اسلامی جمعیت طلبہ، کہ کسی اور طرف دیکھنے کی قطعاً کوئی احتیاج محسوس ہی نہیں ہوتی تھی کہ پورا فکر ہمارے پاس ہے، بلکہ ان حضرات کے پاس تو وہ فکر ہے ہی نہیں، ان کے سامنے دین کا وہ تصور ہے ہی نہیں۔ اس اعتبار سے ایک یوفوریا بھی تھا کہ ہم بہتر مقام پر ہیں، بہتر اور ایک بلندتر درجہ جو ہے اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ بہرحال یہ کہ اس طریقے سے کہیں دو اور دو چار کی طرح تو یہ باتیں آدمی سوچ کر طے نہیں کرتا، لیکن یہ کہ تحت شعور میں یہی چیزیں تھیں جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ ایک شخص لاہور میں 5 سال رہا، ویسے تو 7 سال میں رہا، لیکن 7 سال میں سے پہلے ایف ایس سی کے 2 سال جو ہے میں نکال رہا ہوں، لیکن یہ کہ 5 سال میڈیکل کالج میں زیر تعلیم لاہور میں مقیم، لیکن یہ کہ نہ ادھر مولانا مفتی محمد حسن صاحب کی زیارت ہوئی، نہ مولانا احمد علی صاحب کی زیارت ہوئی، نہ مولانا داؤد غزنوی کی زیارت ہوئی۔